اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انشراح، سورۃ نمبر 94۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک۔ اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یہ اصل میں انشراح صدر جو ہے یہ محاورہ ہے کہ جس کام میں آپ کی دلچسپی نہ ہو تو آپ کو گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، جیسے سانس آپ کا رک رہا ہے، خواہ ساری فیسلٹیز موجود ہوں۔ اور جس کام میں انسان کی آمادگی ہوتی ہے اس میں انسان کو کوئی گھٹن محسوس نہیں ہوتی، کہ کھلا محسوس ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ میں ترجمہ کرنے کے بعد بھی آپ کو قرآن مجید جو ہے وہ 2-3 دن میں نے سنایا ہے، کوئی تھکاوٹ اللہ کے فضل سے مجھ پر نہیں ہوئی۔ کیوں؟ طبیعت میں آمادگی ہے۔ طبیعت میں آمادگی ہوتی ہے تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور جب طبیعت آمادہ نہ ہو تو انسان پر تھکاوٹ کا احساس، گھٹن کا احساس۔ تو انشراح صدر جو ہے یہ محاورہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ربی اشرح لی صدری، اے اللہ تو نے مجھے جو مشن دیا ہے، سونپا ہے، جو کام میرے ذمہ لگایا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کے پاس وہ سرکش ہو رہا ہے اور اس کو سمجھا، تو کام مجھ سے ہے، بس تو مجھے انشراح صدر عطا کر دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے۔ تو الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور تم سے تمہارا بوجھ اتار نہیں دیا؟ الذی انقض ظہرک، کون سا بوجھ؟ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جتنا نوع انسانی میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے اس کے پاس بھی کوئی نہیں پھٹکتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں یسرن جو ہے یہ نصب کی حالت میں ہے، یہ اِنَّ کا اسم ہے، تبھی تو نصب کی حالت میں ہے۔ تو عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لیکن ذرا ٹیکنیکلی اس کو آپ دیکھیں تو مبتدا جو ہے وہ یسرن ہے، تو کوئی بھی آسانی تنگی کے بعد ملتی ہے، یوں ترجمہ ہوگا۔ یعنی اصل فوکس جو ہے وہ آسانی پر ہے کہ آسانی حاصل کرنے کے لیے تنگی میں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جب بھی تنگی آئے گی تو اس کے بعد آسانی آئے گی۔ 2 دفعہ کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک کوئی بھی آسانی تنگی کے بعد ہے، تنگی کے ساتھ ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً کوئی بھی آسانی تنگی کے بعد ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب آپ فارغ ہو چکے تو پھر اور محنت کریں، پھر لگ جائیں، فارغ ہو پھر لگ جائیں۔ یعنی جب تک موت نہ آئے تو پاؤں پھیلا کر سونا جو ہے وہ نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب رہے، اپنے رب کے ساتھ لو لگا۔ یہی بات ہم آگے جا کے پڑھیں گے سورۃ نصر کے اندر بھی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، مشن اکمپلش ہو جائے، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، یعنی مشن اکمپلش ہو جائے، اور تم لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہوتے دیکھ لو، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو پھر اپنے رب کی تسبیح کر اور اس سے بخشش مانگ، انہ کان توابا، یقیناً وہ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ